والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الطارق ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو حیات بعد از موت کے حوالے سے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو زندہ کرے گا، اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ اس قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ یہ قول فیصل ہے، یعنی اٹل بات ہے جو بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں باتوں کو کفار مکہ جھٹلا رہے تھے۔ حیات بعد از موت کو کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، اور اس قرآن مجید کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ شخص خود گھڑتا ہے یا کوئی جنات اس کے قبضے میں ہے جو اس کو سناتے ہیں، اور یہ منسوب کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان دونوں باتوں پر انسان کا یقین نہیں ہوگا تو اس کی زندگی پھر کیا ہوگی، اس کی پھر آخرت کیا ہوگی؟ یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کی بیکار ہو گئی پھر، اور آخرت میں سوائے عذاب کے وہ کس چیز کا سامنا کرے گا پھر؟ پہلی چیز حیات بعد از موت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کے لیے آسمان کے ستاروں کو توجہ کا مرکز بنایا ہے کہ ذرا ان پر غور کرو، اور پھر انسان کی اپنی تخلیق، ان دونوں باتوں سے انسان کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جب یہ ممکن ہے دونوں چیزیں، تو تمہاری تخلیق کیا مشکل ہے اللہ کے لیے۔ تو فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بے مثال مظہر ہے ہمارے سامنے کہ کہیں کوئی ستون نہیں، اور اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ جس کا کوئی کنارہ انسان نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے جو رات کو نمودار ہونے والی۔ النجم الثاقب، ایک روشن ستارہ، اگرچہ واحد ایک ستارے کی بات کی ہے، لیکن اس سے مراد پوری جنس ہے ستاروں کی، پورا ایک نظام ہے ستاروں کا۔ یعنی یہ ستارے کس طرح سے دیکھیں قائم ہیں اپنی جگہ پر، اپنے راستوں پر، نہ ان کی بلندی کو کوئی پا سکتا ہے، نہ ان کے مدار جو ہیں ان کے کہ کتنی ان کی تعداد ہے، اس میں ان کی کوئی نہیں گن سکتا ان کو۔ تو جس ذات نے اتنا بڑا وسیع نظام ایک قائم کر رکھا ہے اس آسمان کا اور ان ستاروں کا، کہ اپنے اپنے راستوں پر ان گن ستارے ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں ان گن ستارے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، نہ اپنے مدار سے کوئی ہٹ سکتا ہے، نہ کوئی گر سکتا ہے۔ یعنی اس ذات نے یہ خبر دی ہے کہ دوبارہ پیدا کروں گا، تو پھر تم نہیں مانتے۔ تو ان ستاروں کو دیکھو، ان کی طرف توجہ کرو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر نگہبان نہ ہو۔ نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، اب دوسری بات ستاروں کے بعد، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔
اپنا یعنی جو اس کا اوریجن ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی نطفہ جو کہ ایک مرد کا اور ایک عورت کا، یعنی میاں بیوی کے نطفے کو ذرا دیکھو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی یہ مادہ حیات جو ہے جس سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، یہ مرد ہو یا عورت، اس کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کوئی سارے جسم سے تیار ہونے والا مادہ نہیں ہے۔ انسان کے اگر ہاتھ کٹ جائیں، اس کے پاؤں بھی کٹ جائیں، پھر بھی یہ مادہ جو ہے بنتا ہے، اور انسان میں آگے نسل بڑھانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یعنی ہاتھ پاؤں کٹنے کے باوجود بھی اس مادے کی جو تیاری ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ تخلیقی مادہ جو ہے اس میں پیدا کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیوں تم نہیں مانتے؟ پہلے کیا تھا انسان؟ یعنی انسان میں سے جو مادہ تخلیق نکلتا ہے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس میں اربوں وہ جرثومے موجود ہوتے ہیں کہ جو تخلیق کی ابتدا جن سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک یا دو ہی اس سے آگے جو ہے تخلیق کا کام کرتا ہے، باقی جو ہے وہ سب ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو کتنی اس کی قدرت ہے یہ۔ اور پھر استقرار حمل کے بعد جسم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، کس طرح سے وہ درجہ بدرجہ اس میں تبدیلی لاتا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی قدرت ہے یہ۔ اس کی منازل جو ہیں وہ مختلف طے ہوتی ہیں، اور جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر باہر لے آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ صلاحیتیں اس کو کتنی عطا کر رکھی ہیں، آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت، کان میں سننے کی صلاحیت، اور اسی طرح سے زبان میں بولنے کی صلاحیت، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ساری ہڈیوں کی اپنی صلاحیت، خون کی صلاحیت، یعنی کس طرح سے ایک نظام ہے۔ ڈاکٹر بنتے ہیں، اگر آنکھوں والے سے کان کے بارے میں پوچھے کہے گا کہ نہیں بھائی ان کے پاس جاؤ۔ یعنی اتنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ علم پوشیدہ رکھا ہے اس کے ہر عضو کے حوالے سے۔ کس طرح سے دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت سے جب انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جس نے یہ مضبوط ستاروں کا نظام بنا دیا، جس نے انسان کی اپنی تخلیق کی طرف توجہ دلائی، انسان بنا دیا اتنی صلاحیتوں والا، تو پھر دوبارہ وہ کیوں نہیں پیدا کرتا؟ یوم، اور وہ دن، تبلی السرائر، جب سب بھید آزمائے جائیں گے۔ یعنی انسان کے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو دوسرے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا جواب لے گا، ہر ایک کے بارے میں جواب دہی ہوگی کہ انسان کو گائیڈ لائن تو کیا دی گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن اس نے اس سے ہٹ کر کیا کیا یہ سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تو یہ پہلے ہی اللہ نے واضح کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے وہ پیغام دے دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے تو سورہ بقرہ میں وہ آتا ہے کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ، بس اب تمہاری یہاں ایک آزمائش تھی وہ ہو چکی، اب تمہیں زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو زمین پر اتار دیا اور فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے۔ اب آدم علیہ السلام نے ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا، مطلب ہے تمام انسانوں کے لیے پیغام تھا کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ تو دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام دے دیا تھا۔
تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب سب بھید آزمائے جائیں گے، ان کی جانچ پڑتال ہوگی، فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر انسان نہ تو خود یہ قوت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا، یعنی اپنے اعمال کا خود وہ ذمہ دار ہوگا، اسے بھگتنا ہوگا نتیجہ۔ اب آسمان کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی اس قرآن کے قول فیصل کے حوالے سے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے می برسانے والے آسمان کی۔ رجع کا لفظ لغوی معنی تو ہے پلٹنے کے، لیکن مجازاً اس کے معنی آسمان سے بارش برسنے کے لیے بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بارش کا عمل کوئی ایک دفعہ نہیں ہوتا، بار بار ہو رہا ہے یہ، بار بار ہو رہا ہے یہ۔ اور اسی طرح سے یہ پانی جو سمندروں سے اڑ کر فضا میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے، یہ پورا ایک واٹر سائیکل ہے، ایک چکر چل رہا ہے کہ سمندر سے اڑ کے فضا میں جا رہا ہے، وہاں سے پھر واپس پھر زمین پہ آ رہا ہے، پھر واپس جا رہا ہے فضا میں، پھر ایسے ایک سائیکل ہے۔ اور اس سے دیکھیں کتنے مفادات ہیں انسان کے، کہ اڑ کر جا رہا ہے اوپر پہاڑوں میں، ذخیرہ کرتا ہے انسان، بند باندھ لیتا ہے، بجلی پیدا کر رہا ہے اس کے ذریعے سے، اس موسم میں گیٹ کھول کر وہ پانی لیتا ہے جب پانی کی کمی ہوتی ہے، یعنی دریا جو ہے وہ چلتے ہیں خشک موسم میں، گرمیوں میں بارشوں میں ذخیرہ کرتے ہیں، فلڈ آنے سے بھی بچتا ہے انسان کے، سیلاب جو ہے ان سے بچاؤ کرتا ہے، اپنا پانی کو ذخیرہ کرتا ہے، بجلی بناتا ہے، اور پھر آبپاشی کا بھی کام لیتا ہے، اور پھر یہی پانی پھر اڑ کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک کس طرح سے ایک چکر ہے جس میں انسان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھٹنے والی زمین کی، یعنی جب کسان دانہ زمین میں ڈالتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دانے کے اندر ایک عمل شروع کر دیتا ہے، یعنی اس دانے کے چھلکے کے اندر جو حصہ ہے وہ ایمبریو ہے، جس میں مختلف حصے ہیں، ریڈیکل ہے جس سے ابتدائی جڑ بنتی ہے، پلومیل ہے جس سے ابتدائی شگوفہ بنتا ہے، اور ہمیشہ شگوفہ زمین سے باہر نکلتا ہے، جڑ جو ہے زمین کے سمت میں جاتی ہے۔ ہم مختلف سمت میں بیج کو رکھ کر بچوں کو سمجھاتے ہیں، شیشے کے جار میں رکھ کر الٹا سیدھا رکھتے ہیں، ہمیشہ جڑ کشش ثقل کی طرف جاتی ہے، تنا اوپر روشنی کی طرف جاتا ہے، یعنی کتنا دیکھیں اس کا ایک نظام ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی کوئی چیز جو ہے یہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پھٹنے والی زمین کی قسم کہ جب دانہ اگتا ہے تو کس طرح سے زمین اس کو جگہ دیتی ہے اور وہ باہر نکلتا ہے، نشو و نما پانے لگتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ہے وہ دوسری چیز، یہ تو قول فیصل ہے، یہ قرآن مجید کوئی اٹکل پچو باتیں نہیں ہیں اس کے اندر، جو فرما دیا وہ اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے جو بھی اس نے مضامین بیان کیے ہیں۔ وما ہوا بالحزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، ہزل نہیں ہے کہ بس ایسے کہہ دیا گیا اور وہ ممکن نہیں ہے پھر وہ ہوگا نہیں، ایسا نہیں، جو کچھ بیان ہوا ہے ویسا ہی ہوگا۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں اپنی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی اللہ کا اپنا ایک پروگرام ہے، یہ لاکھ اپنی تدبیریں کرتے رہے ہیں۔ سورہ صف میں آتا ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ گزرا، ہجرت کے بعد 8ویں سال ہی مکہ فتح ہو گیا، جس شہر سے آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا اسی شہر میں آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور پھر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانیں، اپنا انجام خود بھگتیں گے۔ یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں، آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی بسر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ زندگی انتہائی غیر یقینی ہے، انتہائی، ایک لمحے کا نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، زندہ رہیں گے کہ نہیں زندہ رہیں گے،
اس لیے ہر لمحے کو غنیمت جانیں اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کے ساتھ بسر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔